للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کے ادارے کا ہفتہ وار درس قرآن، آج کا موضوع ہے بعض لوگ کہتے ہیں یزید کیونکہ ایک صحابی کا بیٹا ہے اس لیے جنتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی یزیدی کربلا میں نظر آتے ہیں جن کے والد صحابہ میں شامل ہیں، اور یزیدی گروپ آج اسی چیز کو آڑ بناتے ہوئے عام مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ جی وہ صحابہ کی اولاد ہے اس لیے کیا ہے، جنتی ہے۔ ہم اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں کئی گھنٹوں پہ مشتمل اس پہ جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ العقل و تکفی الاشارہ کے تحت کہ عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ قرآن مقدس سے ایک آیت ہے، اور شاید اپنے وقت میں رہتے ہوئے ایک حدیث کا کچھ حصہ بھی پیش کیا جا سکے۔ سب سے پہلا اصول اس بارے میں یہ سمجھیں کہ کسی بھی ہستی کی شان، اس کا مقام، اس کا رتبہ جو نبی نہ ہو، جو نبی وہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ صحابہ میں شمار ہوتے ہوں، وہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہوں، جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر ہو سکتا۔ اور شریعت کا اصول ہے جو غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل کہے وہ کہنے والا کافر ہوتا ہے۔ وہ کہنے والا اصول کیا ہے کہ غیر نبی، میں اس کو مزید آسان کر دوں، انبیاء اور رسول کے بعد اولین و آخرین میں اللہ کریم نے جس ہستی کو سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ رتبہ، سب سے افضل قرار دیا ہے، اولین و آخرین میں انبیاء اور رسول کے بعد اگر کسی ہستی کو من حیث الکل، من حیث الظاہر والباطن، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنیت کے اعتبار سے بھی اللہ نے کسی ہستی کو شان سے نوازا ہے تو وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔
ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے پہلے کھڑے ہیں. اس جمعے کے خطبے میں ہر جمعے کو آپ کو یہی عربی میں بتایا جاتا ہے. جب ان کا نام آتا ہے تو ساتھ یہ جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو آپ کسی نبی کے برابر ہو سکتے؟ تو جب آپ نہیں ہو سکتے جو انبیاء کے بعد سب سے پہلی ذات کھڑی ہے، تو کوئی اور بھی انبیاء کے برابر ہو سکتا؟ جو کسی کو نبی کے برابر یا افضل سمجھے وہ کیا ہے؟ اب لوگ تو کہتے ہیں، اور بڑی مزے کی بات ہے، میں اس کو تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ آج تک تو نسبت کے یہ لوگ تھے منکر. اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہو تو کہتے ہیں نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی، بھلے نبی کی بیٹی کی نسبت نبی سے ہو. یہ باقاعدہ ایک شعور ہے اس طرف کہ نبی اپنی بیٹی کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. استغفر اللہ العظیم. یہ شعور ہے، یہ ان کا شعور ہے. میں اب کچھ بولتا نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو یزید کو جنتی بنا رہے ہیں یہ انہی کا شعور ہے. اور جی کیوں نہیں جا سکتی ان کی شہزادی جنت میں؟ اور جی نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی. نسبت شرک ہے، نسبت بدعت ہے، نسبت حرام ہے. تو یہاں کیسے نکل آئیے؟ ایک جہنمی بندے کو تم جنتی بنانے کے لیے کہہ رہے ہو کیونکہ صحابہ کی اولاد ہے. حالانکہ قرآن نے یہ اصول نہیں دیا کہ صحابہ کی اولاد جو مرضی کرے وہ جنتی ہے. قرآن نے یہ اصول، بلکہ قرآن تو میں قرآن پڑھتا ہوں نا، اب انبیاء کی اولاد کو اللہ نے جہنمی قرار دیا ہوا ہے. جب ان کے عمل انبیاء جیسے نہیں ہیں، تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو. نسبت ایک اعتبار سے آپ کے لیے جملہ، آپ کے لیے، انہوں نے تو نہیں ماننا کہ جب اپنی بات منوانے پہ آ جائیں غیر، جہاں قرآن کہے نسبت فائدہ نہیں دیتی وہاں بھی نسبت پھر توحید بن جاتی ہے. تبھی تو صحابہ کی نسبت سے یزید کو جنتی کہا جا رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اب نسبت فائدہ نہیں دیتی، اصول بن گیا. لیکن اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے نسبت توحید بھی ہے، نسبت شریعت بھی ہے، نسبت حدیث بھی ہے، نسبت قرآن بھی ہے. اور اگر مسلمان قرآن والی نسبت کی بات کریں تو پھر فتویٰ ہوتا ہے نسبت بدعت بھی ہے، نسبت حرام بھی ہے، نسبت شرک بھی ہے، اور نسبت کا عقیدہ رکھنے والے سارے مشرک بھی ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ عقیدہ وہ اچھا ہوتا ہے جو الف سے لے کر یا تک، یعنی اول سے آخر تک جہاں مرضی چلے جاؤ اپنی بنیادوں پہ کھڑا رہے. عقیدہ وہی سچا ہوتا ہے. جس عقیدے کو توڑنا موڑنا پڑے وہ عقیدہ سچا ہو سکتا؟ اللہ کے فضل سے ہمارے جتنے عقائد ہیں وہ اول سے آخر تک وما بعد اور قیامت کے بعد بھی جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. ہمیں ان کو توڑنے کی ضرورت پڑتی کیونکہ ان کی بنیادی رب رسول نے رکھی ہے، تو توڑنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی. توڑنا ان قانونوں کو پڑتا ہے جو بندوں نے اپنی مرضی سے بنا رکھے ہوں، جو بندوں نے اپنی مرضی سے بنا رکھے. دیکھیں نا اسلام کے قانون 1400 سال سے نظام چلا ہی آ رہا ہے، کہیں کوئی تبدیلی؟ کیونکہ سائنس کے قانون لوگوں نے اپنی مرضی سے رکھے ہوتے ہیں. ایک آتا ہے کوئی قانون دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں اس میں تفصیلاً تو کلام نہیں کر سکوں گا. کسی چیز کے بارے میں 50 سال گزرتے ہیں، 100 سال، اس کے بعد دوسرا محقق آتا ہے، کہتا نہیں اس نے غلطی کی تھی. یہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے. جو سائنس کے طالب علم ان اصولوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے اور جانتے ہیں. قانون یہ ہے کہ جو عام بندوں کے بنائے ہوئے قانون ہوں وہ آ جا کے کہیں نہ کہیں کیا کرنے پڑتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے تمہارے قانون اپنے بنائے ہوئے. اس لیے کبھی کہاں توڑ دیتے ہو خود، کبھی کہاں توڑ دیتے ہو خود. اور ہمارے مسلک کی بنیادیں رکھی ہیں رب رسول نے. اللہ کے فضل سے ہمیں کہیں بھی توڑنے کی ضرورت پڑتی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابو البشر ہیں، اس کائنات میں پہلے نبی تشریف لانے والے ہیں. ان کا جو قابیل بیٹا تھا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ جہنمی. نبی کا بیٹا قابیل کیا ہے؟ بلند آواز سے جہنمی ہے. آؤ نا ذرا
کہو نا اب یہاں بھی آپ کو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ خباثت کیوں نکل رہی ہے. اور بھی کئی طریقے تھے اس کو سمجھانے کے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان خبیثوں سے بچ کے رہیں. ان کے اندر صرف غلاظت بھری ہے، اس کے سوا اور کچھ. جو پنجتن پاک و اہل بیت اور مصطفیٰ کے خلاف بولتے ہیں، یہ غلاظت کے پلندے ہیں، یقین جانیں. میں وہی خباثت دکھانے لگا ہوں آپ کو. کبھی آپ نے سنا ہے ان سے انہوں نے کہا ہو قابیل جنتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ قانون پہلے رکھا تھا صحابہ جتنا مرضی شان کے مالک ہوں کسی نبی کے برابر ہے نہیں ہو سکتے. آپ کو بتانے چلا ہوں کہ خباثت یہاں کیوں اگل رہے ہیں، یہ میں بتانے چلا ہوں. سمجھ تو آپ کو آگے، لیکن بتاؤں گا آگے جا. اللہ کا پاک پیغمبر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کہے ان کا بیٹا قابیل کیا ہے؟ بلکہ ہمیشہ جہنمی ہے. صرف جہنمی بھی نہیں کہتا قرآن، ہمیشہ جہنمی ہے. اور ساتھ فتویٰ دیا رب نے کہ کائنات میں جتنے بھی مسلمانوں کا قتل ہوگا سب کا گناہ قابیل کے ذمہ ہم نے ڈال دیا ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. جتنے بھی انسانوں کا ناحق کیا ہوگا قیامت تک ان سب کا گناہ کس کے ذمہ ڈالا ہوا ہے؟ یہ رب کا فتویٰ ہے قرآن میں. اب کوئی میدان میں نہیں آئے گا کیونکہ جی قابیل اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ کیا ہے نہیں اترے میدان میں. چلو ممکن ہے کوئی آدم علیہ السلام سے عداوت ہو، وہی مانا کہ انہوں نے انگوٹھے کیوں چومے تھے، ہمارے مسئلہ کے خلاف کیوں کیا تھا. ممکن ہے آدم علیہ السلام سے عداوت ہو، وہی مانا کہ انہوں نے نبی کی تعظیم کیوں کی تھی. ہمارے مسلک میں تو نبی کی تعظیم کرنا بنتا ہے شرک. ممکن ہے وہ حضرات آدم علیہ السلام کو مانتے ہی نہ ہو، ممکن ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف جو کیا ہے، ان کے عقیدے کے. آپ ناراض نہیں ہونا، جہاں میں بھول جاؤں نا آپ مجھے اصلاح کر سکتے ہیں میری. کیونکہ انگوٹھے چومنا ان کے ہاں شرک و بدعت، اور آدم علیہ السلام نے بولے تو صحیح ہے. کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تعظیم ادب و احترام کرنا ان کے ہاں شرک اور بدعت اور حرام، اور جناب آدم علیہ السلام نے فضیلت اسی وجہ سے فرشتوں پر ہے. تعظیم انبیاء والی وجہ سے ہی تو فرشتوں پہ آپ علیہ السلام کو فضیلت ہے. فرمایا چلو اے میرے نبی کی تعظیم کرو. آدم علیہ السلام کا نظریہ ہے نا نبی کی تعظیم توحید ہے. اگر نہ ہوتا وہیں کھڑے ہو جاتے یا اللہ یہ تو شرک ہے، یا اللہ یہ تو شرک ہے. اس لیے نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ تعظیم انبیاء والا عقیدہ رکھا ممکن ہے. نہ مانتے ہوں آ جاؤ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے آپ نے تو بظاہر یوں روایات میں اگرچہ آپ انگوٹھے چومنے کے قائل، لیکن بظاہر چومے نہیں، ایسی کوئی حالت ہی نہیں بنی. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے قرآن کہہ رہا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اور صرف جہنمی نہیں، تمہاری جو خباثت ہے نا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اٹھاؤ عربی مفسرین کو، کیا یہ جناب نوح علیہ السلام سے نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے. نوح علیہ السلام کا رب قرآن میں فرما رہا ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کا لیس من اہلک ہے ہی نہیں آپ کے اہل میں سے. حالانکہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے. دو فتوے ہیں یہاں پہ، ایک نبی علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کا کیا ہے، نمبر دو اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ آپ کی نسل ہی نہیں ہے. مالک ہے تو نوح علیہ السلام کا ہی، کیونکہ پیغمبروں کے گھروں میں ایسا وہم و گمان کرنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے جو بظاہر آیت دے رہی ہے. فرمایا جواب آگے کھڑا ہے، انہو عمل غیر صالح. انہو آپ کا بیٹا نہیں ہے، وجہ انہو عمل غیر
کیونکہ اس کے اعمال آپ والے نہیں ہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر، بیٹا آپ کا ہی ہے، ہم نے کیوں آپ کی نسل سے خارج کیا؟ نسب میں خلل نہیں ہے، معذرت کے ساتھ عرض ہے، نسب وہی ہے۔ اب میں وہ کلمات لقد خلقنا الانسان من نطفہ والے ایک پیغمبر کی شایان نشان بول نہیں سکتا، اس لیے جملہ بولو، نسب میں خلل، نسب وہی ہے، نوح علیہ السلام سے ہی ہے، لیکن فرمایا ہے نہیں آپ کا۔ وجہ یہ ہے اس کا نظریہ آپ والا نہیں ہے، یہ آپ والا عقیدہ نہیں رکھتا، یہ آپ والے نظریات تو قرآن سے ثابت ہوا۔ نبی کا بیٹا ہے، رب فرماتا ہے آپ کا، نبی کا بیٹا ہے، رب فرماتا ہے یہ آپ کی نسل۔ وجہ کیا قرار دی؟ اس کے نظریات آپ والے، اس کے نظریات آپ والے۔ ثابت ہو گیا نا کہ بندے کا اپنا بھی نسب ہو، جس کے نسب میں شک کرنے کی گنجائش ہی اسلام، نبی کے نسب میں ہم شک میں گنجائش نہیں کر سکتے، مگر نہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے نسب تبھی کام دیتے ہیں جب طریقہ بھی نسب والے کا اپنایا جائے، نسب تبھی بندے کو بچاتے ہیں جس کے نسب سے ہے اس والا نظریہ اور عقیدہ بھی رکھتا ہو۔ اے پیارے نوح، یہ تو تیرا نظریہ ہی نہیں رکھتا، یہ تو تیرے طریقے پہ ہی نہیں عمل کرتا، اس لیے ہم نے کہا یہ آپ کے اہل کا فرد۔ دو انبیاء کی مثالیں پیش کی، قرآن سے پیش کی، اور دونوں نبی، دونوں کے بیٹے کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ وجہ کیا نکلی ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، وجہ وہی کہ آدم علیہ السلام نے روکا تھا، بیٹا کسی مسلمان کا قتل روا نہیں ہے، کسی مسلمان کا قتل جائز؟ اس نے کہا نہیں، میرے لیے جائز ہے۔ تو حلال حرام کو حلال کہا، ہمیشہ جہنمی ٹھہرا، اور صرف قتل کرتا نا، حلال کو حرام نہ سمجھتا، حرام کو حلال نہ سمجھتا، صرف قتل کرتا تو ہمیشہ جہنمی نہ ہوتا۔ تو قتل کرنا گناہ ہی ہے نا، کبیرہ گناہ ہی ہے نا۔ مین مسئلہ سمجھنے کی ضرورت کہ جو شریعت نے کیا حرام، اس نے کہا میرے لیے ہے، یہ یزیدیوں پہ سمجھ آئے گا یہ قانون آپ کو۔ جو اللہ نے کیا حرام، اس نے کہا میرے لیے ہے حلال۔ ایک قانون یہ، بھلے نبی کا بیٹا ہو، اللہ کے حلال کو حرام کہے، اللہ کے حرام کو حلال کہے، اللہ فرماتا یہ فارغ ہو گیا، اب اس کی نسب ختم ہو گیا۔ اور دوسرا، کسی کے نسب سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ والے طریقے پہ چلتا ہو، وہ اپنے باپ والے طریقے پہ چلتا ہو، پھر نسبت فیض دیتی ہے، پھر نسبت فیض۔ اب آ گئے جی یزید صحابی رسول کا بیٹا ہے، میں نے کہا مجھے اس میں کوئی شک ہے، جو شک کرے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا جناب امیر معاویہ، کہو نا سارے رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بولو رضی اللہ تعالی۔ آپ میرے آقا کریم کے سچے غلام ہیں، میرے آقا کریم کے سچے صحابی ہیں، اور سارے صحابہ مصطفیٰ کریم کے فیض سے جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صحابی بھی ہیں اور سرکار کی حدیثیں موجود ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت والا بھی بنا دے امیر معاویہ کو، اور ہدایت دینے والا بھی بنا دے۔ اب کون سا مسلمان ہے جس کو اپنے نبی علیہ السلام کی دعا پہ شک ہے کہ قبول نہیں ہوئی؟ ہے کوئی مسلمان؟ جب عرض کر دی مالک میرے امیر معاویہ کو ہدایت والا اور ہدایت دینے والا بنا دے، میں نے مانا کہ یزید کا والد کیا ہے؟ صحابی رسول ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب بادشاہ بنے، پہلی بادشاہت کا نظام مسلمانوں میں، اسلام میں امیر معاویہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سے پیچھے خلافت راشدہ تھی امام حسن تک، پہلے بادشاہ امیر معاویہ ہیں اسلام میں۔ پوچھو نا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کہ جتنی دیر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے ہیں،
سب سے زیادہ تحفے آپ کے گھر میں کس ہستی سے آتے رہے؟ پوچھو ان دونوں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں سے. کئی لاکھ درم، کئی ہزار دینار تحفے کے طور پہ پیش کر دیتے. حضور کیونکہ آپ میرے آقا کریم کے نواسے ہیں، میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لیجیے، میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لیجیے. پڑھیں نا آپ. یہ ہے باپ. اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل بیت سے. اور سب سے قیمتی چیز بندے کے بعد دولت ہی ہوتی ہے نا، بندے کی طرف نسبت کریں تو انہوں نے تو اپنی دولت ہی ان کے قدموں پہ نشاور کی ہوئی ہے. پوچھے نا ان سے کتنی بار اور کتنے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں سونے اور شرفیم کے ڈھیر لگائے ہیں حسنین کریمین کے قدموں میں. حضور تم خوش ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ ہے باپ کی نسبت اہل بیت سے. تو یزیدیوں تم سے سوال ہے، یزید نے بھی یہی کچھ کیا تھا اہل بیت کے ساتھ. یزید نے تو رب کے حرام کو حلال کہا تھا. شراب کیا ہے؟ بلند آواز. قرآن میں کہتا تھا کیا ہوا اگر دین احمد میں حرام ہے تو کیا ہوا، ہم پچھلے دینوں سے لیتے ہوئے اس کو حلال سمجھتے ہوئے پئیں گے. اور پیتا تھا، حلال سمجھ کے پیتا تھا. یہی وجہ ہے اس طرح کے اس کے کرتوت. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پہ کفر کا فتویٰ دیا کہ یزید صرف لعنتی نہیں ہے بلکہ کافر ہو گیا تھا. بلکہ کیا ہو گیا تھا؟ کافر ہو گیا تھا. یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام کا فتویٰ ہے. یزید نے اہل بیت اطہار کا ادب کرنا، تعظیم کرنا شریعت نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے؟ فرض عین کیا ہے. یزید نے ادب کیا، تعظیم کی، بلکہ ایسی عداوت و دشمنی رکھی قیامت تک اہل بیت کی ایسی عداوت و دشمنی اور کوئی رکھ سکتا. پھر ایک اور بات ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کی اولاد، ان کے گھر میں سے کسی بندے کو کوئی مسلمان قتل کر دے، کسی کو قتل کرنا اگر وہ قتل بنتا ہے تو عدالت عظمیٰ کا کام ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں صرف کوئی مسئلہ ہے کسی پہ قتل بنتا ہے، اس کو قتل کرنا میرا آپ کا کام نہیں بلکہ عدالت ہے. یہ عدالت کا کام ہے. جتنے بھی مجرموں کو سزائیں دینی ہے کون دے گی؟ عدالت دے گی. دے گی ٹھیک ہے، نہیں دے گی حکومت جانے، رب جانے. اگر ان کے بندے کو کوئی کیا کر دے تو پھر اس بندے پہ کیا فتویٰ آئے گا؟ یار آپ کو سمجھ نہیں ہے. اچھا ان سے کبھی پوچھ لینا کہ یار کوئی کسی مسلمان کو ناحق کیا کر دے تو قرآن میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ فوراً پڑے گا فجزاؤہ جہنم. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو کسی ایک انسان کو قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اور بندہ ان سے پوچھے اگر تیرے گھر سے کوئی بندہ قتل ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، گستاخی کی وجہ سے، تو سزا ہے قاتل کی کیا؟ جہنم. اور میرے آقا کریم کے گھرانے کے افراد جس نے شہید کرا دیے، عقل والوں کے لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ صرف اشارے ہی ہیں، باقی دلائل کے تو انبار ہیں. آپ کئی دن بیٹھے رہے یزید کو جہنمی قرار دینے پہ قرآن و سنت خاموش نہیں ہوتے. اتنے دلائل موجود ہیں قرآن و سنت. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ لفظوں میں ترجمہ ہے ان الرجل صعد بین الرکن والمقام، کوئی بندہ کعبہ مشرفہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی رہائش ہو. آپ اندازہ لگا، مثال اس جگہ کی دی ہے جہاں جگہ کے اعتبار سے حد ختم ہو رہی تھی. کعبے میں ایک نیکی کرو تو میرے آقا فرماتے کوئی بندہ ہے جس کا گھر کہاں ہے؟ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان، شاید اتنا ہی فاصلہ ہو جتنا یہ دروازہ
اور آپ کی مسجد کا محراب ہے، کعبے اور مقام ابراہیم میں شاید اتنا ہی فاصلہ ہو، شاید ایک اندازے کے تحت، تو جو اس کے درمیان رہتا ہو فصلى وصام، فرمایا نمازی بھی ہے اور روزے بھی رکھتا ہے۔ کہاں؟ نمازیں روزے میں، کعبے روزے میں، تلاوت کعبے میں، نمازیں کعبے میں، روزے کعبے میں، ذکر اذکار کعبے، رہتا جو کعبے میں، اس کا گھر ہی کعبے میں۔ ثم مات فی الکعبہ، اور وہ مر گیا، تو بندے کو تو جنتی ہونا چاہیے، جس نے نمازیں بھی ساری زندگی پڑھی ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں نا حاجی صاحب نمازی ہیں، میرے کہنے میں شک ہو سکتا ہے، کیونکہ میری زبان کی صداقت کی قرآن گواہی نہیں دیتا۔ گو میں کوشش کرتا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے کہ جھوٹ نہ بولوں، لیکن قرآن نے میری زبان کو حق اور سچ کا فتویٰ۔ کافر مجھے صادق کے نام سے جانتے نہیں جانتے، مجھے شک ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں مجھے کہ یہ بندہ نمازی ہے، آپ کے کہنے میں شک ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں، اندازہ جس شخص کو کعبے کا نمازی وہ ہستی فرمائیں جن کی زبان پہ صرف رب بولتا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ کعبے کا نمازی ہے، اور جن کی زبان کی صداقت اتنی ہے اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے بندہ سچا ہے، بندہ دشمن بھی کہتے تھے۔ آج تک کبھی ہم نے ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ اتنا بڑا سچا شخص، وما ینطق عن الہوا والی ذات، کہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رب کا کلام زبان مصطفیٰ کی چلتی ہے، وہ فرمائے یہ بندہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، نمازی ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ بندہ روزے رکھنے والا ہے، اور وہ بھی فی الکعبہ۔ کہاں؟ کعبے میں نمازیں، کعبے میں روزے۔ ثم مات فی الکعبہ، اور مر گیا۔ جنتی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جن کو کعبے کی نسبت پریشان کر رہی ہے ان کے لیے بھی یہ جملہ ہے۔ کعبے میں رہنا کسی کو جنتی نہیں بناتا، کعبے کی امامت کسی کو جنتی نہیں بنا دیتی، کعبے کی اقتدا کسی کو جنتی، کعبے کا متولی اور خادم ہونا کسی کو جنتی بناتا۔ جنتی ہونے کے لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھو میرے آقا فرما رہے ہیں ثم مات فی الکعبہ، وہ بے ایمان مر گیا کہاں؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ دل میں میری آل سے بغض رکھتا تھا۔ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری نسل سے وہ کیا رکھتا تھا؟ بغض، اناد، میری نسل سے عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ داخل النار، یا رسول اللہ کعبے کا نمازی ہے، کعبے کا حاجی ہے، کعبے میں روزے رکھے ہیں، کعبے میں گھر ہے، آپ پھر بھی جہنمی فرما رہے ہیں۔ فرمایا کعبہ بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ کعبے کی نسبت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی نسبت پہلے ہے، کیونکہ کعبے کو تو نجاست سے پاک کرنے والا بھی مصطفیٰ ہے۔ اسی کعبے میں 360 بت تھے، اسی کعبہ میں لوگ کپڑے اتار کر ننگے طواف کرتے تھے، اسی کعبہ میں لوگ شرابیں پیتے تھے، اسی کعبہ میں فلاں فلاں بے حیائی ہوتی تھی۔ فرمایا کعبہ تو میری وجہ سے پاک ہوا ہے، پہلے عقیدہ میرے ساتھ سچا رکھ، پھر کعبے میں آ جا تو بڑی اچھی بات ہے، جنگل میں بھی تو مر جا، عقیدہ سچا رکھ، تیری جنت جانے مصطفیٰ جانے۔ بچہ ہے کعبے کا نمازی، جہنم سے بچا ہے، دوزخ سے بچا ہے۔ کعبے کے طواف، جس کا گھر کعبے میں ہو ظاہر وہ طواف بھی تو وہ ساری باتیں کہاں کرتا ہوگا؟ فرمایا یہ لعنتی جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ حساب بھی کوئی نہیں، فرمایا حساب تو ان کا ہوتا جنہوں نے کچھ کیا ہو۔ نہیں سمجھ آیا جملہ؟ آپ نے فرمایا داخل النار، ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ حساب تو لینا چاہیے، فرمایا حساب تو اس کا ہوتا جس نے کچھ کیا ہو۔ یا رسول اللہ خود ہی تو فرمایا پیچھے فصلى وصام، ادھر ہے جس نے کچھ کیا ہو، پیچھے ہے نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، فلاں فلاں عبادت۔ عجیب، فرمایا نمازیں پڑھی ضرور ہے لیکن ہوئی نہیں، روزے رکھے ضرور ہیں لیکن ہوئے
کیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میری آل کا دشمن جو ہے، اگر ایک بندہ کعبے میں رہ کے صرف عداوت رکھے تو میرے آقا فرمائے وہ جہنمی ہے، اور ایک بندے نے عطرت پاک کا، بس میں وہ کلمات نہیں بولتا، میرے آقا کریم کی نسل پاک کو شہید کرنے والا لعنتی شخص، بتائیے کس طرح جنتی ہو سکتا؟ یہ میں نہیں فیصلہ دے رہا، یہ فتویٰ مصطفیٰ کا ہے۔ اور ان کا اعتراض صحابہ کی اولاد ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اس آیت کی مفسرین نے بہت ساری تفسیریں بیان کی ہیں، ہم صرف ایک اپنے متعلقہ موضوع کی لیں گے۔ یہاں میت سے مراد ہے کافر، اور حی سے مراد ہے مومن مسلمان۔ اب قرآن کو دیکھو، وَتُخْرِجُ، اور اللہ نکالتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، الحی مسلم کو، من المیت کافر سے۔ اللہ مومن کو کافر سے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے والد ایمان، او جو آیا تھا میرے ابے نے وصیت کی تھی 50 غلام آزاد کرنے ہیں، مر گیا، یا رسول اللہ کیا میں وصیت پوری کر دوں؟ فرمایا تیرا ابا مسلمان تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اصال ثواب صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، کافروں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کافروں کو کرنے کی۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کافروں سے مسلمان نکال دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ مالک کی قدرت ہے۔ کافروں سے آگے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مسلمانوں سے کافر پیدا کر دیتا ہے، اور وہ زندوں سے مردوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں مردے سے مراد کفار ہیں، بے ایمان ہیں، میرے آقا کریم کی شریعت کے مطابق جن کا عقیدہ نہیں وہ مراد ہے۔ اب جنہوں نے یزید کا ساتھ دے کر اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا، ان کو صحابہ کی اولاد کہنے والوں، رب کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ کئی بار ہم نے ایسا بھی کیا کہ باپ اچھا خاصا مومن بندہ ہوتا ہے لیکن اولاد ناپاک پیدا ہو جاتی ہے، اولاد ناپاک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ یزید اس آیت کا مصداق ہے کہ باپ تو حج میں ہے، مسلمان ہے، کاتب وحی ہے، مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، صحابی ہے، اور پوری امت کا روحانی ماموں ہے۔ آپ کی والدہ کا جو بھائی ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ چپ تو کر گئے ہیں آپ سارے۔ آپ کی والدہ کا بھائی آپ کا، میرے آقا کریم کی بیوی ہماری کیا لگتی ہیں؟ بلند آواز سے قرآن ہے نا۔ تو میرے آقا کریم کے اس غلام کی ایک بہن مصطفیٰ کریم کی بیوی بھی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ میرے آقا کریم کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ تو آپ ہیں ہماری ماں، اور آپ کا بھائی پوری امت کا کیا بنا؟ اندازہ لگائیں یار کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرما پاکیزہ سے ناپاک کو نکال دیتے ہیں، ناپاکوں سے پاکوں کو نکال دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری قدرت ہے، ہم تو تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری قدرت کا تو یہ سسٹم ہے، چاہتے ہیں تو کافر سے مسلمان پیدا کر کے رکھ دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو مسلمانوں سے بے ایمان پیدا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جتنے یزیدی ہیں وہ سارے اس آیت کے مصداق ہیں۔ ان کے باپ بڑے اچھے تھے، وہ غلام آل رسول تھے، اور یہ دشمن آل رسول بنے، اور یہ دشمن۔ آخری بات کر کے ختم کروں گا، خارج سے مثال دے کے۔ میں زندہ ہوں، میرا بیٹا اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے جو خلاف شرع ہے، میری ذمہ داری تو ہے اس کو سمجھانا کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، بیٹا یہ جب 10 سال سے اوپر ہو گیا اب مجھے مارنے کی بھی اسلام اجازت ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، فرض کرتا ہوں، ابھی تو 10 سال کے نیچے میں اس کو مار کے بھی لے آتا ہوں، کل کو اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتا، تو میرے ذمہ تو شریعت نے اتنا رکھا ہے نا، اس کو کہے نماز تیرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کا گناہ میرے ذمہ ہوگا، جبکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں جس حد تک میں کہہ سکتا ہوں اسلام کی روشنی میں۔ اگر میں نے نہ کہا تو میں بھی مجرم ہوں۔
میں بھی کیا ہوں؟ مجرم ہوں. تو اس کا کردار میری طرف پلٹتا، بولے تو صحیح نہیں، میری طرف پلٹتا؟ کسی صورت بھی نہیں پلٹتا، کسی صورت بھی. اولاد کا کردار والد پر تھوپ دیا جائے یہ ہو سکتا؟ جبکہ والد سمجھاتا ہو، اور سمجھائے گا تو تب جب زندہ ہو، سمجھائے گا تو تب جب زندہ ہو. اور اگر ایک بندے کا والد دنیا سے ہی چلا گیا، میں یہ کسی اور قوم کے لیے آخر میں ایک جملہ دے رہا تھا، ایک بندے کا والد دنیا سے ہی، اب بیٹا بے غیرت بن جائے، اب بیٹا حرام کام کرے تو باپ کے مزار پہ تو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. یہ اس دوسری قوم کے لیے جملہ تھا جو یزید پہ بھی لعنت، معاذ اللہ اس پہ والد پہ بھی لعنت بھیج دیتے ہیں. اور کئی سنی بھی دیکھا دکھائی، ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے. صحابی رسول پہ لعنت بھیجنے والا خود جہنمی کتا ہوتا ہے، یہ یاد رکھے. امیر معاویہ میرے آقا کریم کے صحابی ہیں، یزید نے لعنت اٹھائی اور وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لعنت اٹھا رہا ہے. حالانکہ زندگی میں بھی لعنت اٹھاتا، آپ تو منع کرتے لازمی طور پہ، کیونکہ آپ تو آل رسول کے غلام تھے، ساری زندگی غلامی کا ثبوت پیش کیا ہے، تو تب بھی آپ پہ الزام نہیں تھا. اب تو آپ دنیا سے ہی پردہ فرما چکے تھے. میں دنیا سے چلا گیا، میرے بیٹے نے پیچھے کسی انسان کو قتل کر دیا، تو اس کا الزام میری قبر پہ دو گے. تو کتنے ملعون قسم کا گروہ ہے وہ کہ ایک صحابی رسول دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا بعد میں لعنتی ہوا. ہم کہہ رہے ہیں لعنتی ہے، یہی ثابت کرنے ہم نے پورا موضوع آج کا رکھا ہے کہ یزیدی گروہ سارا ہی لعنتی ہے. یزیدی گروہ جو ان کو اچھا سمجھے وہ بھی لعنتی ہے. اور یزیدیوں کے جنازے پڑھنے کی صلاح میں گنجائش ہے، یزیدی بیمار ہو جائیں تو پوچھنے کی گنجائش ہے، یزیدیوں کو ولیمے اور باراتوں میں بلانے کی گنجائش ہے. یزید سوچو تو صحیح، میرے آقا کی نسل کے قاتلوں کو ہم بلائیں، میرے آقا کریم کی نسل کے قاتلوں سے تعلق رکھیں. کل کو پھر میرے آقا نے خود فرمانا میری شہزادی بہت ساری قمیضیں لو لہان قیامت کے دن اٹھا کے رب کی بارگاہ میں آئیں گی. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بہت ساری قمیصیں ہوں گی جو لو لہان ہوں گی، خون سے تر ہوں گی، لے کے میرے رب کی بارگاہ میں آگے مالک میرے شہزادوں کا فیصلہ کر. تو مصطفیٰ کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ میرا رب میری بیٹی اور میری بیٹی کی نسل کے حق میں ہی فیصلہ عطا فرمائے گا، یزیدیوں کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا، میرے آقا کریم کی نسل کے حق میں فیصلہ دے گا. یہ مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی بتا دیا ہے، میرے آقا کریم نے پہلے بتا دیا ہے. خدا کا خوف کرو، اسلام سیکھو، نہ مجھے کچھ سمجھو نہ کسی اور کو کچھ سمجھو. کوئی اوقات نہیں ہے ہماری، یقین جانے ٹکے برابر بھی ہماری اوقات نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمیں کر، میں جو کہوں آپ اس پہ نہ اعتماد کیا کریں، نہ میری بات پہ اعتماد کریں نہ کسی اور حضرت صاحب کی بات پہ اعتماد کریں. ان باتوں کو مان لیں جو باتیں آپ تک قرآن و حدیث پہنچا رہے ہیں. اب پہنچانے والا میں ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ بات تو کمال والوں کی ہے. ہم نے دیکھا قرآن و حدیث ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہی دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. آپ کہیں جی یہ ہمیں کہہ، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں ٹکے برابر بھی نہیں، مجھے چھوڑ دیں آپ. لیکن جن کی باتیں کر رہا ہوں ان کی باتیں ماننا تو فرض ہے کہ نہیں ہے. اور صرف آپ سے نہیں کر رہا، اگر کسی کو سمجھنا ہے تو میں ان سے بھی کر سکتا ہوں. اچھا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ بولے، جو ہر جگہ اپنے گھر میں ہی صرف بولنا اور جن کے خلاف بولنا جا رہا ان کے سامنے ماں مر جائے، وہ عقیدہ اچھا نہیں ہوتا. سنیو تمہیں مبارک ہو، جیسے ہم آپ کے سامنے بولتے ہیں نا، اگر کہیں ٹینشن پہنچے کسی کو تو ہم ان کے سامنے بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہی بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا عقیدہ ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا. اللہ تعالی ہمیں ہر سانس میں سنی رکھے، آخری سانس تک اپنے محبوب کا اور محبوب سے تمام نسبت رکھنے والی ہستیوں کا سچا پکا عاشق بنا دے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.
الصلاة خير من النوم. الصلاة